اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کروں گا جی عمران خان صاحب، انہوں نے ایک دفعہ پھر ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا جی۔ کس بات پہ بولا؟ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن بڑی خبر ذرائع کے مطابق جو آئی ہے، 2 افراد ملنے گئے عمران خان صاحب کو اٹک جیل کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پرویز الہی صاحب کو کسی مشن کے تحت گرفتار کیا گیا، مشن کے تحت ان کو اٹک جیل بھیجا گیا، راستے میں کچھ ان کو بتایا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلا سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب کی نعیم پنجوتا صاحب سے ملاقات ہوئی، اسی طرح لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے سے ہوئی، اور اسی طرح اور افتخار پنجوتا صاحب ان سے ہوئی، اور افتخار انتظار حسین پنجوتا صاحب ان سے ہوئی، کچھ اور وکلا جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اور میری قوم بہت ساری امیدیں اس پاکستان کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک میں کھڑا ہوں میں اپنی قوم سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ کھڑی رہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ اس دن جو صدر پاکستان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد 2 افراد کی ملاقات ہوئی تھی، جو بعد میں پتہ چلا جی کہ ایک سب سے بڑے جو صاحب ہیں وہ ہیں، ایک ان سے چھوٹے صاحب ہیں وہ ملے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری ریومرز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر آنا شروع ہو گئی جی کہ صدر صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ آج پھر ہوا گرم ہوئی اسی طرح کی کچھ۔ آپ کے پاس ایک جو ذرائع کے مطابق ہے، ایک بزنس ٹائکون ان کو بھیجا گیا، ایک کوئی ریٹائرڈ سرکاری افسر ہیں جی وہ گئے ہیں، جو حالیہ تھوڑے عرصے میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو بھیجا گیا جی۔ عمران خان صاحب کو پیغام پھر وہی دیا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو ہاسپٹل میں داخل کیا جائے گا، پھر آپ کو جناب وہاں سے جس طرح نواز شریف صاحب کی وہ کلچ پلیٹیں یا پلیٹلیس اوپر نیچے کیے گئے تھے، اس کے بعد پھر ان کو جناب معزز عدلیہ نے کہا جی کہ آپ ان کی زندگی کی ضمانت دے دیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا جی میں اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، ان کی کیسے دے دوں؟ اس کے بعد جناب اچانک پھر جناب پروانہ آ گیا، اور نواز شریف صاحب جہاز پر چڑھے اور ایک دم فٹ ہو گئے، اور فٹ ہونے کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ پھر اب وہاں سے وہ بلا رہے ہیں، بھائی 16 ماہ تک حکومت کرتا رہا، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پر نواز شریف صاحب نہ آئے۔ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ ستمبر میں آئیں گے، اکتوبر میں آئیں گے، نومبر میں آئیں گے، دیکھتے ہیں جی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جو لوگ گئے انہوں نے میسج دیا جی کہ یہ میسج ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ان کو کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ، میں جناب جب تک زندہ ہوں میں اپنا وطن نہیں چھوڑوں گا، مقدمات کا میں مقابلہ کروں گا، عدالتوں کے اندر آئین اور قانون کے تحت میں جنگ لڑوں گا۔ اس کے علاوہ اگر مجھے جیل میں رکھیں گے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے ڈھال لیا ہے کہ مجھے اب جو زیادہ وقت ہے وہ جیل کے اندر اپنی زندگی کا گزارنا، جو انہوں نے جو بتایا جی، جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے۔ اس کے بعد وہ جہاں انہوں نے پیغام دینا تھا وہ جناب چلے گئے۔ کہ آپ کو میں نے صبح والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 5 دوست ممالک ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہیں پاکستان کے معاشی حالات پر، سیاسی حالات پر، اور جو پاکستان کے اندر اس وقت کھچڑی پکائی گئی ہے یا پک رہی ہے، جو ایک لاوا بن رہا ہے، اس کے اوپر جناب وہ ملک جو ہے وہ پریشان ہے۔ کیوں؟ پاکستان کے ساتھ بہت سارے دوست ممالک محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بچا رہے، اسلامی ملک ہے اس لیے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے پہلے 71 کے اندر پاکستان کو آدھا ضائع کیا، اب ہم جس طرف جا رہے ہیں اب بھی حالات ہمیں کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے۔ جو آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح کے نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں، جو گلگت بلتستان کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو کوئٹہ کے اندر کھیلا جا رہا ہے، یہ سارا کھیل جو ہے یہ سی پیک کو بند کرنے کے لیے کیے گا۔ اب وہ اپنا جو 5 ممالک ہیں ان کا اجلاس ہے، 1-2 دن تک ہو جائے گا جی۔ انہوں نے طاقتور حلقوں سے بھی ملاقات کرنی ہے، صدر پاکستان سے بھی ملاقات کریں گے، ہو سکتا ہے جی کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات کریں۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جناب یہ جو سختیاں ناجائز قسم کی گئی ہیں یہ نہ کی جائیں، آئین اور قانون کے تحت ان کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو اس کو آئین اور قانون کے تحت معاملات کو حل کیا جائے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو نواز شریف صاحب مانگ رہے اسی طرح کا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا جائے، نہ کہ ایک جو بڑی جماعت ہے اس کو کچل کر دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔
اس کا قیمہ کر کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جس طرح آج اسد عمر صاحب کے تمام کیسز جو ہے وہ معاف ہو گئے. یہ بڑی مینیفیس خبر ہے. بہرحال کہ جی ان کے لیے معافی ہے. ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بھی کیسز معاف ہو جائیں. پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے معاف ہو گئے. فواد چودھری صاحب کے بھی معاف ہو گئے. اس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کے بھی معاف ہو گئے. نہیں ہوئے تو عمران خان صاحب کے اور جو لوگ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں وہ جیلوں کے اندر مقید ہیں. بہرحال کہ وہ لوگ جو ہیں جو 5 ممالک ہیں ان کے سفراء جو ہیں انہوں نے ملاقات کرنی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ تمام معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق حل کر کے پاکستان کے اندر فیئر ٹرائل یعنی فیئر الیکشن کیا جائے، فیئر ٹرائل کیا جائے. جس کا قصور ہو تو اس کو سزا دی جائے. اس بات کے اوپر اب آنے والے دنوں کے اندر اجلاس ہوگا. باقی سعودی عرب کے ولی عہد صاحب جو ہیں ان کے مطابق خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن اب جو خبر ذرائع کے مطابق آ رہی ہے انہوں نے اپنا پروگرام جو کینسل کر دیا. جو میری ذہن اور سوچ کہتی انہوں نے کوئی بات کہی تھی جو ان لوگوں نے نہیں مانی. اور دوسری طرف جو لاہور کے اندر آرمی چیف صاحب ہیں ان کی ملاقات جو وہ تاجر برادری ان سے ہوئی ہے جو یہ ہڑتال ہوئی اس کے بعد جو ذرائع کے مطابق خبر ہے انہوں نے کہا جی کہ 21 ملین یا 22 ملین ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کر رہا. آپ ہمت کریں اور ہمارے ساتھ جناب شامل ہو جائیں. جو ہم نے یہ سارا رجیم چینج کیا ہے اس کے بعد ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون کریں. اب اس کے اوپر کیا وہ جو تاجر برادری ہے وہ ملکی حالات دیکھ کر فیصلہ کرے گی، اپنے سرمایہ کو دیکھے گی، کیا وہ ان کی بات مانے گی یا اپنے سرمایہ کا تحفظ کرے گی. یہ ایک بڑی اہم بات کو یاد ہوگا جب وزیرآباد عمران خان صاحب کو کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس سے پہلے ایک ہوا بنائی گئی تھی. اس ہوا کے اندر پھر جناب ایک پاکستان کا نیشنل براڈ کاسٹ کا ادارہ جی اس نے کچھ کام کیا. کچھ جناب 2 میڈیا چینل جو بڑے ہیں جو عمران خان صاحب کی مخالفت میں ہمہ وقت پیش رہتے ہیں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا. اب اس کے بعد پھر کیا رزلٹ نکلا جی؟ وہ نوید آیا سامنے یا اس کے پیچھے جو پھر ساری کہانی ایک قسم کی جو چلائی گئی، اس کی ویڈیو جاری کی گئی، اس کا سارا کچھ کیا گیا. اس کے بعد وہ معاملات عمران خان صاحب 4 ماہ تک گھر کے اندر رہے. پھر انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ ایک ٹانگ دائیں پہ پلستر ہے، بائیں پہ پلستر ہے، خود ہی گولیاں مار لی. یہ سارے کام کیے گئے. اور اس کے علاوہ جب عمران خان صاحب پر سب سے پہلا مقدمہ بنایا گیا تھا جب یہ گئے تھے مسجد نبوی کے اندر دیدار کرنے گئے تھے تو پھر لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ سلوک کیا تھا. اور جب اس کی تحقیقات سعودی حکومت نے کرائی تو وہ ان کے اپنے آدمی جو ذرائع کے مطابق ان کے اپنے آدمی نکلے تھے. عابد شیر علی صاحب کے کچھ دور نزدیک کے دوست یار تھے جو مریم اورنگزیب صاحبہ پر آوازیں بھی لگا رہی تھی اور سمائل دے رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ. اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کام شروع کیا گیا جو ہیومن رائٹس کی جو معاملات عمران خان صاحب کے اس کے اوپر جو وکیل کیے گئے ہیں وہ وکیل وہ رابرٹسن وکیل ہیں. وہ وکیل ہیں جی جس نے سلمان رشدی کا کیس لڑا تھا. تو جو اب عمران خان صاحب کی جو وہاں پر جو برطانیہ کے اندر لوگ ہیں انہوں نے اپنے سمجھ بوجھ کے صاحب کسی فرم سے رابطہ کیا. فرم نے جناب اس وکیل کو جناب ہائر کر دیا گیا اس کے لیے. وہ کوئی ضروری تو نہیں جس طرح خواجہ حارث صاحب پہلے نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے وکیل تھے اب اسی طرح اب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. سلمان اکرم صاحب جو ہے وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کے تھے پھر اب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. اسی طرح اب جو الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل ہیں وہ جناب پہلے نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. یہ مطلب کہ کوئی ضروری تو نہیں جی لیکن انہوں نے اب اس کے اوپر ایک ہوا بنانا شروع کر دیا کہ یہ جی وہ سلیمان رشدی کا جو ہے وکیل ہے وہ کیس لڑ رہا ہے. بیسیکلی یہ کوئی بڑا کھیل کھیلنے کے چکر میں ہے جو یہ 2-3 دن سے میں آتے. میں نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی. اپنا وقار ملک نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو کی، اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. اور دوسرا اس کے اوپر میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کا جو پاکستان مسلم لیگ کے یہ لوگ ہیں یہ مجھے 6 کلمے سنا دیں. 6 کلمے سنا دیں تمام ان میں سے جس کو آتے ہیں وہ آ کے کہہ دیں کہ مجھے 6 کلمے آتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے جو جتنے ایم این اے ایم پی ہیں وہ ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں اور ان میں سے 10 آدمی نکال کر باہر لے آئیں جن کو 6 کلمے ان کی لیڈرشپ مجھے 6 کلمے سنا دے جناب.
باقی عمران خان صاحب کا کریکٹر کیا ہے، اس نے یو این او کے اندر جو کچھ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا تھا وہ لے لیا. اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے کتنا نزدیک ہے یا کتنا گرا ہوا انسان ہے. میرے نبی پاک کا ایک فرمان ہے کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے. آپ کے پاس تو اتنی توفیق نہیں ہے. علی محمد جس نے قرآن پاک کا ورد کیا، شہریار افریدی جس نے قرآن پاک کا ورد کیا، عمران خان صاحب جس نے انگریزی کے اندر ترجمے والا قرآن پاک تقریباً اب ختم کر لیا جی ایک دفعہ. یہ 20-22 دن کے اندر وہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کتابیں بھی پڑھ دیں. اس بندے نے بہت سارے جو گورے لوگ ہیں ان کو مسلمان بھی کیا. اس میں کرسٹینا بیکر جو ہے وہ ایک اینکر تھی، اس کو مسلمان کیا. اور بے شمار لوگ ہیں جن کو اس عمران خان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. پھر اس بندے نے یو این او کے اندر جو اسلامو فوبیا کی جنگ لڑی اور اسلام کے نام پر اپنا ایک دن مختص کروایا، وہ 76 سال میں کسی وزیر اعظم، کسی صدر، کسی آرمی چیف، کسی اور بیوروکریٹ کے حصے میں نہیں آیا. وہ اسی بندے کے حصے میں آیا. تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے جی، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، جس کو میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیار کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلم لیگ والا بھی ہو سکتا ہے، پیپل پارٹی والا بھی ہو سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن اس سازش کے پیچھے انہوں نے بے نظیر کے خلاف کتنی سازشیں کی، آصف علی زرداری کے ساتھ کتنی سازشیں کی، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کیا کیا انہوں نے الزامات لگائے. صرف ان کو کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ڈرتے ہوئے. کیوں؟ تقریباً موسٹلی جو پاکستان کے سرکاری لوگ ہیں جتنے بھی محکموں میں ہیں، علم سے لے کے ادب سے لے کے طاقت سے لے کے بے شمار لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں. کسی کی ویڈیو پڑی ہے، کسی کا کو ویک پوائنٹ پڑا ہوا ہے، یہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں جس طرح ایک مافیا کام کرتا ہے. اس کے آگے سب لوگ جو ہیں وہ بے بس ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارا جو کھیل ہے یہ کھیلا جا رہا ہے. اب ان کی دولت پڑی ہے امریکہ اور برطانیہ میں. یہ ان کی کٹ پتلیاں ہیں جن کی ویڈیو، جن کے ویکس پوائنٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ ان کی کٹ پتلیاں. بس اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی جتنی بری بھی ہوگی، جتنی اچھی بھی ہوگی، میں نہیں اس کو کہتا جی اس نے کرپشن کی، جو لوٹ مار کی، گندم چوہے کھا گئے، لیکن اس نے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں. اور یا اپنی ان کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی دے. میں اس سے زیادہ بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا جی.